بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو پی کے۔ دنیا بھر میں سیاستدانوں کی غلامی رہنے والے لوگوں کے علاوہ تمام تر پاکستانیوں کو دل کی عطا گرائیوں سے آزادی مبارک۔ سامعین معظم، لندن میں بیٹھا سابقہ نااہل جاہل وزیر اعظم نواز شریف کہتا ہے کیسی آزادی؟ تو میں کہتا ہوں وہ سچ تو ہی کہہ رہا ہے، کیسی آزادی؟ پاکستان میں وہ آزاد گھوم رہا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں، اعلیٰ قسم کی سیکورٹی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آنا جانا، روٹر سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں، بغیر چیکنگ کے جانا، بغیر چیکنگ کے آنا، جہاں پر چاہے قافلے کو رکوا کر کھاتا پیتا تھا وہ۔ مری میں آرام کے دوران، سیر کے دوران خیال آیا تو لاہور سے سیری پائے منگوا لیے۔ ہر طرح کی آزادی، کئی قسم کی بہترین گائے بھینسیں وزیر اعظم ہاؤس میں ہر وقت دودھ دینے کے لیے موجود، اعلیٰ قسم کے کھانے پکوائے جاتے تھے۔ یہ آزادی تھی۔ اب وہ خود ہی بھگوڑا بن کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ میں پناہ لے رکھی ہے، وہی برطانیہ جس کو ہمارے بزرگوں نے بھگا دیا، آزادی ملی۔ برصغیر سے برطانیہ نکل گیا، پھر برصغیر کے یہ نااہل جاہل کرپٹرین لوگ وہاں پر پناہ لینے لگے۔ ان میں ایک نواز بھی شامل ہے۔ سامعین معظم، برطانیہ میں ایک قانون ہے، جو برطانیہ میں رہائش رکھتا ہے تو اس کو تحریری طور پر ایک حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں تاعمر ملک برطانیہ کا وفادار رہوں گا۔ جو قانون یا جو لگائے گئے ہیں میں ان پر ہر صورت عمل کروں گا۔ اب دیکھیں، اس نے برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اس کی ساری جائیدادیں بہر، اس کے 2 پیٹو بیٹے ہیں، ان کا کاروبار بہر، سارا بینک بیلنس بہر۔ یہ تو پاکستان میں صرف آتا ہے اقتدار کے لیے، اس کو اقتدار کی کرسی کی ہوا سے لالچ لے کر آتی ہے۔ اس کی ساری خوشیاں بہر ہوتی ہیں۔ یہ عید بہر کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کی نواسی مریم کی بیٹی، صفدر کی بیٹی کی شادی، اس کے وہ ہوا کرتے تھے نواز کے، آپ نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ سیف الرحمان ہوا کرتے تھے احتساب سیل کے چیئرمین، انہوں نے خود ساختہ احتساب سیل بنایا ہوا تھا، اس کے چیئرمین ہوا کرتے تھے سیف الرحمان۔ سیف الرحمان کے بیٹے سے اس کی نواسی کی شادی ہو رہی ہے۔ شادی میں باپ صفدر شامل نہیں، ماں مریم شامل نہیں، کارڈ پر نواز اور نواز کی مرحومہ بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیا آپ نے، جیسا میں نے آپ کو کہا، ان کی ہر خوشی بہر۔ پاکستان میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیا؟ پاکستان میں شادی نہیں کر سکتے تھے کیا؟ اب میں آپ کو اخراجات بتلا دوں۔ جس ہوٹل میں شادی کر رہے ہیں، یہ برطانیہ کا مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ ایک کرسی کا خرچہ، ولیمہ جو کر رہے ہیں نا، ایک کرسی کا خرچہ 3 لاکھ روپیہ پڑا۔
اب یہ پاکستان میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اخبارات میں بیانات شائع کرواتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آ کر مکاریاں کرتے ہیں کہ جی بڑی مہنگائی ہے۔ ان کے لیے کیا مہنگائی؟ جو 3 لاکھ فی کرسی کا خرچہ برداشت کر رہا ہے، نہ وہ غریب ہے، نہ وہ غربت کا مہنگائی کرنا روئے۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں۔ سامعین معظم، ابھی انہی کی جماعت کے سابقہ MNA MPs شرک پوری صاحبان، میاں شرک پوری صاحبان، جو کہ بڑی ایک گدی سے تعلق رکھتے ہیں، درباروں کے سچر نشین ہیں، انہوں نے بار بار اب بیانات دینا شروع کر دیے ہیں کہ اب یہ نااہل مر جائے لندن میں، برطانیہ میں، تو اس کو پاکستان نہ لایا جائے، اس کی لاش کو، اس کی میت کو، یہ وہاں پر اس کو جلائیں، جو کچھ بھی کریں، دفن کریں یا نہ کریں، پاکستان میں نہ لایا جائے اس کی لاش کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی جماعت کے وہاں پر کرتا دھرتا ہوا کرتے تھے، ان کا اور نواز کا چولی دامن کا ساتھ گنوایا جاتا تھا۔ اب یہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھے یہاں پر بات یاد آ گئی کہ اسکول میں جب ہم پڑھا کرتے تھے، جو قریبی اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے آپس میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، آپس میں اساتذہ کی موجودگی میں بھی سرگوشیاں کیا کرتے تھے، تو اساتذہ کرام نے ان کے بارے میں ایک مقولہ کہہ لیں، محاورہ کہہ لیں، بنا رکھا تھا۔ یہ محاورہ تو خیر پرانا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اساتذہ کرام کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ تو میرا حاجی بھگو یا میں تیرا حاجی بھگو، تو مجھے حاجی کہتا رہے، میں تجھے حاجی کہتا رہوں گا، تو میرے لیے متقی، میں تمہارے لیے متقی۔ اب اگر وہ نہیں آ پایا ایک لڑکا، تو اس کا دوسرا جو قریبی لڑکا ہوتا تھا، اس کی ڈیسک بینچ پر کرسی پر بیٹھا کرتا تھا، اس کے ساتھ والی پر، تو اسے پوچھا جاتا تھا یہ کل کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہا کرتا تھا جی ہاں سر، اس نے ٹھیک ہی کہا ہے، میں بیمار تھا، یا میں شادی پر گیا، سفر پر گیا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اس کے حق میں بولا کرتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے دوسرا اس کے حق میں پھر وقت آنے پر بولا کرتا تھا کہ تو میرا حاجی بھگو یا میں تیرا حاجی بھگو، بس اس طرح کی باتیں۔ تو اب یہ رات گئی بات گئی، اقتدار تھا، کرسی تھی، شرک پوری صاحبان کو ملی ہوئی تھی، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت یہ اس کے ساتھ تھے۔ دیکھیں کہ وقت آنے پر اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اپنے پتے ہوا دینے لگتے ہیں۔ تو سامعین معظم، میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سرچ کریں، اگر آپ آزاد ہیں نیٹ پر جائیں، نیٹ بھی آزاد، اگر آپ آزاد ہیں تو پھر سرچ کریں، نیٹ آپ کو بتلا دے گا، ساری تفصیلات دے دے گا، فوٹوز بھی دے گا، ویڈیوز بھی دے گا، سارے نقشے بھی دے گا ہوٹل کے، اور یہ پوری تفصیلات بتلا دے گا آپ کو منٹوں میں، سیکنڈوں میں، کہ فی کرسی کا کرایہ کتنا ہے۔ اب بھی لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ کیجئے سرچ اور کمنٹس میں مجھے دیجئے آگاہی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔